تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ سواگت ہے دوستو آپ سب کا ساقی میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بگٹی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی پیارا سا نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ ابھی جب اس مدرسے میں داخل ہوا، حضرت مجھے CCTV پہ پورے مدرسے کو دکھا رہے تھے، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں جس صوبے سے آتا ہوں اتر پردیش، وہاں پچھلے دنوں حکومت نے بیان جاری کیا کہ 15 اگست کو مدرسوں کی ریکارڈنگ کرائی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ راشٹرگان گایا جاتا ہے یا نہیں، 15 اگست کا جشن منایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے ایک ساتھی نے بے ساختہ مجھ سے کہا کہ یوگی جی یہاں آ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو آلریڈی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، CCTV لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے جو اس دوران میں نے کہے تھے۔ پچھلے دنوں حکومت سے جڑے لوگوں کے عجیب عجیب بیانات بھی آتے رہتے ہیں، اور لیکن جو گہوارہ آپ نے بنایا ہے حضرت، مطلب میں شاید ایسے ہی خواب دیکھتا تھا کہ ایسے ہی کوئی انسٹیٹیوشن ہو، ایسا ہی کوئی مدرسہ ہو، اور اتنا بالکل بہتر انسان بنا رہے ہیں، بہتر مسلمان بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے اس مدرسے کو بہت مبارکباد۔ اور میں 4 مصرے پڑھتا ہوں معافی کے ساتھ بڑے بزرگوں سے، پھر میں انشاءاللہ ایک نظم سناؤں گا۔ پچھلے دنوں بیان آئے تھے حکومت سے جڑے لوگوں کے کہ گوبر جو ہے وہ کوہنور سے زیادہ قیمتی ہے، تب میں نے یہ مصرے کہے تھے کہ گوبر کو کوہنور بتانے میں رہ گئے، ہندو کو مسلمان سے لڑانے میں رہ گئے، بچے تمام مرتے رہے اسپتال میں، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے۔ میں کنارے میں کھڑا ہوں، پورے ملک میں ایک بحث عموماً چھیڑ دی جاتی ہے، جب بھی انہیں ہم کو کٹگرے میں کھڑا کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ مدرسوں سے یہ نکلے، مدرسوں سے وہ نکلے، مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں جس صوبے سے آ رہا ہوں، میرے پڑوس میں ایک سانسد ہے ساکشی مہاراج، جب انہوں نے اس طرح کا اوٹ پٹانگ بیان دیا تو میں نے 4 مصرے کہے جو پوری دنیا میں بہت سنے گئے۔ 4 مصرے وہ میں آپ کو سناتا ہوں صاحب کے۔ نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے۔ تو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے، اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے
چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسیٹ کر ہی جانا پڑتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو ستائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کے نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے فلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کی درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔